السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بہت ہی ضروری میسج اور ایک بہت ہی ضروری بات کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ دوستوں کے سامنے میں حاضر ہوں۔ ہمارے شہر سیالکوٹ میں ایک بہت المناک اور بہت دکھ بھرا واقعہ پیش آیا کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو بہت ہی بری حرکت ہوئی، بہت برا واقعہ ہوا۔ الامان الحفیظ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو معاملہ ہوا اس میں والدین کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو علم دین نہیں سکھایا جاتا۔ بچوں کی محفلیں غلط ہیں، بچوں کی محفلوں میں برائیاں شامل ہیں اور برے دوستوں کی صحبت ہے۔ اچھائی کی طرف بچوں کو لگایا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بچے اس ڈگر تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں یا باپ کسی ایک کو قتل کر دے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے۔ تو ایک تو یہ بات میں زیادہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ بتانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی بندوں کو یہ بات نہ پتہ ہو، تو یہ بہت ضروری عمل تھا کہ اس بندے کا انجام جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، جو بھی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی کہ جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ وہ 3 شخص کون سے ہوں گے جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور نہیں دیکھ سکیں گے؟ اور ان کی بدبختی کا عالم دیکھ لیں کہ سرکار کے دیدار سے وہ محروم رکھے جائیں گے، اور جو سرکار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے وہ یقیناً سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بھی محروم رکھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے شخص وہ کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، چہ جائے کہ ایک شخص نے اپنے والدین کو قتل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نافرمان اس وقت بے شمار موجود ہیں۔ نافرمان اولاد اپنا محاسبہ کرے کہ خود سمجھیں، اس بات کو سوچیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، قیامت والے دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا، اور جس کو سرکار کا دیدار نہیں کروایا جائے گا اس کو جنت میں کدھر بھیجا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے سنت کو ترک کیا، کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہو اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ پانی کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں، نماز ٹوپی کے بغیر یا سر ڈھانپنے کے بغیر پڑھ لیتے ہیں، تو سنت کو معمولی جانتے ہیں اور سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو سنت کا تارک جو ہے وہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ سنت کا ثواب کتنا ہے۔ سنت جو شخص اس پرفتن دور میں ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی فرمان ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کے ثواب کے جتنا ثواب دیا جائے گا۔ 100 شہیدوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس شخص کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے تیسرے اس بندے کا جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا قیامت والے دن دیدار نہیں ہوگا، تو وہ بدبخت ہے جو سرکار نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اس کو قیامت والے دن میرا دیدار نہیں کروایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے حدیث پاک حصول برکت کے لیے آپ کو سنا دی، لیکن والدین کی بات کی جا رہی تھی تو والدین کی نافرمانی نہیں کریں۔ قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یقین کر لیں آج ہر بندہ اب رونا رو رہا ہے نا
کہ جی ہمارا رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں، رو رہا ہے ہر بندہ، کاروبار کی وجہ سے رو رہے ہیں، کوئی کسی وجہ سے رو رہا ہے۔ یقین کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے گا آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔